اور امام حسین کی قربانی اس لیے باقی ہے کہ یہ کردار کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، یہ تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑی گئی۔ جا رہے حضرت ابراہیم بیابان میں اپنے جانوروں کو لے کر کہ ایک جانب سے آواز آئی، ایک خوب روح، ایک حسین نوجوان خوش لہنی اور بہترین لب و لہجے کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، اسے دیکھ کر کہا کہ یہ تو میرے رب کی تسبیح ہے۔ کہا تمہارا جو رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ کہ مگر تمہارا لہن اتنا اچھا ہے، ایک دفعہ اور سناؤ۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا ابراہیم اس کے عوض دو گے کیا؟ حضرت ابراہیم کے پاس جو جانور تھے اس میں سے 1/3 دے کر کہا کہ 1/3 1/3 جانور میں تجھے دیتا ہوں، مجھے ایک مرتبہ سنا دے اس جملے کو۔ اس نے پھر یہی تسبیح اپنی زبان پہ جاری کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اشک شوق حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنے لگے، دل ایک مرتبہ خشیت کے خاطر گھبرانے لگا۔ بڑھ کر کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہ آپ کیا دو گے؟ توجہ ہے کہ آدھے جانور دینے کو تیار، پھر آدھے جانور دے کر پھر ابراہیم نے کہا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ کہ ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہ جتنے جانور رہ گئے سب دینے کو تیار ہو۔ آپ نے دیکھا جس کے نام سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، یہ پیار کے علاوہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنا مال سارا دے دیا، سارے جانوروں کو لینے کے بعد ایک مرتبہ وہ جوان آگے بڑھا کہ ابراہیم تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے، تمہارا دل چاہیے تھا۔ میں جبرائیل ہوں، اللہ نے تمہارے مال کے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ سارے جانور واپس کر دیے حضرت ابراہیم کے۔ کچھ مدت کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم لے گئے اپنے بچے کو، اپنی دانش میں پورا کام کر دیا، چھری چلا دی، خون بہہ گیا اپنی دانش میں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ لیکن جب دیکھا تو اسماعیل زندہ ہے، ایک جانور ذبح ہے۔ اے اللہ کیا قبول نہیں ہوا؟ کیا کوئی کمی تھی؟ آواز آئی ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہمیں اسماعیل نہیں چاہیے، ہم تو تمہاری اولاد کا امتحان تم سے لے رہے تھے، تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، تمہارے اسماعیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل کی ضرورت تھی، تم نے دے دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے۔ اتنے چکر کھانے کے بعد ابراہیم عقل سلیم کے ساتھ آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آگ میں جا کر حضرت ابراہیم پہنچے تو جبرائیل نے کہا تھا یا اللہ تیرا ابراہیم تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، تو ابراہیم تم جا کے پوچھ لو۔ جا کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ یہی تو وہ امتحان کا مرحلہ تھا۔ کبھی کس سے ہے؟ کہ اسی سے ہے جس نے تجھے بھیجا ہے۔ کبھی مانگتا کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم جیسے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگ گلے گلزار ہو جاتی ہے۔ اللہ قبول نہیں ہوا میری جان کی قربانی کا؟ نہیں ابراہیم تمہارا دل چاہیے تھا، تمہارا بدن نہیں چاہیے۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ کتنی بڑی قربانی ہے حضرت ابراہیم کی کہ آج اسلام کے ایک بنیادی اصول ہے جسے حج کہا جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر، نہ جانے والا مستطیع نہ ہونے کی صورت میں مسلمان رہے گا، مگر نہ ماننے والا کافر۔ توجہ ہے، حضرت ابراہیم کی یاد کو برقرار رکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے۔ کبھی غور فرمایا میرے عزیزوں میرے بزرگوں کہ حضرت ابراہیم سے مال مانگا، واپس کر دیا، اولاد واپس کر دی، جان واپس کر دی، لیکن امام حسین سے تینوں چیزیں رکھ لی۔ بندگی کی منزل دیکھیے، امام اپنا مال دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے، واپس نہیں کر رہا اللہ، جان
واپس نہیں ہوئی، اولاد ایک نہیں، ساری اولاد لٹانے کو تیار ہے، قربان کرنے کو تیار ہے۔ علی اصغر، علی اکبر، یہ ساری قربانیاں اللہ نے رکھ لی، کوئی چیز واپس نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی کبھی غور تو فرمائیں ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے؟ مثال دوں گا اپنے محترم سننے والوں کے لیے ان بچوں کی خاطر۔ اگر آپ کے گھر میں موجود یہ 4 سال کا بچہ جس کے لیے آپ ٹافی لے کر آتے ہیں، توجہ ہے نا، جب آپ اس بچے کو ٹافی دیں تو کبھی آزما کے دیکھیں اللہ ہم اپنی اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہو کہ اپنی اولاد کی ہم تربیت اسی انداز سے کر رہے ہوں۔ عزیزو، سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ وہ سخی نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ ہو، سخی یہ جب اس کو کھانے کے لیے اپنے دہن کی طرف لے جائے تو کبھی آزمائیے، کہیں بیٹا ہمیں بھی دے دو، بیٹا ہمیں بھی دے دو۔ اب دیکھیں بچے کا چہرے کو، بچہ سوچتا ہے کہ اگر ٹافی دی تو ٹافی جائے گی، نہیں دی تو ابا جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں؟ اب بچہ اس کیفیت میں اپنے آپ کو تولتا ہے کہ کتنا اہل دل ہے۔ اگر سمجھدار اور تربیت یافتہ ماں باپ کا تربیت یافتہ بچہ ہوا تو سوچتا ہے کہ ایک ٹافی دے دوں پوری تھیلی آ جائے گی، ایک ٹافی دے دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یہی تو لائیں، انہی نے تو دی ہے۔ ابھی بچہ اگر وہ ٹافی آپ کے ہاتھ پر دے دے اور آپ اسے اپنے دہن کے قریب لے جائیں، جیسے جیسے آپ کا ہاتھ آپ کے دہن کے قریب جائے اس کے چہرے کو بھی دیکھتے رہیے، چہرے پر اگر اطمینان ہوا تو آپ کہتے ہیں جیتے رہو، اچھے رہو، بڑے رہو، اور لا کے دیں گے، یہ بھی واپس کر دیتے ہیں اور بھی لا کر دیتے ہیں۔ اور اگر چہرہ اس کا رونے کا سا ہو جاتا ہے تب بھی ٹافی واپس کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی یہی بچہ جب 35 سال کا ہوگا، توجہ ہے، یہی بچہ جب جوان ہوگا آپ کو دوائیاں لا کے دے گا، لے لیں گے، گھر بنا کے دے گا، لے لیں گے، گاڑی لا کے دے گا، لے لیں گے، کپڑے لا کے دے گا، لے لیں گے، ساری دنیا کی چیزیں لا کے دے گا، آپ ایک چیز بھی واپس نہیں کریں گے۔ 35 سال پہلے ٹافی نہیں لی، 35 سال کے بعد سب کچھ لے رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ بس یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور حسین کی قربانی میں۔ ابراہیم کا زمانہ بندگی کا بچپنا ہے، حسین کا زمانہ بندگی کی جوانی ہے۔ بس میری مجلس دشت کربل میں تیرا لاش تیروں پہ پڑا، رو رہی تھی یہ زمین آسمان روتا رہا، حال مادر وہ تیری بہن یہ کرتی رہی، اے میرے پیارے حسین گود میں آ وہ ذرا۔ صرخت فاطمة الحسين قتل يرقد على السهم وحبيبي ولدي يا حسين ابن علي تیرے صدقے سے ملی زندگی ہوئے گی۔